रमजान इश्क है, रोजे अजल बंधा था जो पैमान इश्क है, अल्लाह का इनाम है रमजान इश्क है, रोजे अजल बंधा था जो पैमान इश्क है, अल्लाह का इनाम है रमजान इश्क है. اچھا علامہ صاحب، روز محشر سخی کا رتبہ کیا ہوگا، کیا مقام ہوگا؟ مجھے آپ نے جب یہ بات کی تھی وقفے سے پہلے ایک حدیث یاد آ گئی تھی، اور جب بھی یاد آتی ہے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. 3 افراد، سخی، مجاہد اور عالم، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اللہ اکبر، یہ سنیے گا غور سے. عالم کہے گا میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا. اللہ فرمائے گا تیرے لیے کوئی اجر میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ تو نے جو کیا اپنی شہرت کے لیے کیا. اللہ اکبر. تجھے لوگ دنیا میں ہاتھ چومتے تھے، نعرے لگاتے تھے، ہار پہناتے تھے، تجھے دنیا میں اجر دے دیا. سخی کو فرمایا جائے گا تو سخی کہلانا چاہتا تھا، لوگ تیری تعریف کریں، تجھے دنیا میں دے دی. مجاہد کو کہا جائے گا تو میرے لیے نہیں، کوئی شہرت، تمغہ، اعزاز پانے کے لیے تو نے کیا، کوئی اجر نہیں. ایسی حدیث پڑھ کر میں یہ کہوں کہ مجھے یا کسی کو کیا اجر ملے گا، میں ایک تلقین کیا کرتا ہوں جو شیخ سعدی نے سکھائی ہے. وہ فرماتے ہیں عام لوگ نماز پڑھ کے کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما لے، جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے. اللہ اکبر. ہم اس لائق کہاں، تیری بالکل دی ہوئی توفیق سے تھوڑا سا کیا، اس پر اجر مانگے، تو قبول کر لے، یہی بڑی بات، یہی بڑی بات، یہی بڑی بات. معاف کر دے، یہی بڑی بات ہے. اور جس کو تو معاف کر دے گا وہ بخشا جائے گا. الحمدللہ الحمدللہ. تو صرف ثواب کا لالچ اچھی بات ہے، بری بات نہیں، مگر اچھا، ثواب کا لالچ جائز ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات اچھی، ہے، ٹھیک. اس کا شوق ہونا چاہیے، مگر وہ شوق ایسا نہ ہو کہ میں دوسروں کو کمتر سمجھ لوں، بالکل درست. یا اپنی نیکی کو اپنی نظر میں اپنی کامیابی سمجھ لوں. مجھے اس کے بعد بھی صرف امید ہے، دعویٰ نہیں کر واہ سکتا. واہ. اور کتنی اچھی بات ہے کہ اپنی نیکی کو اپنی کامیابی سمجھ لوں. یہیں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے، جب ہم اپنی نیکیوں کو اپنی کامیابی سمجھنے لگتے ہیں، بس یہی خرابی ہے. ہمیں جو چیزیں اچھی لگتی ہیں ہم سمجھتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے، درست. حالانکہ وہ پسند تو میری ہے، میں اللہ کی رضا اس کو کیسے قرار دے رہا ہوں. واہ واہ. تو اس معاملے میں کوئی اللہ والوں کی صحبت میسر آ جائے، وہاں سے یہ راز ملتے ہیں، یہ کتابوں میں نہیں ملتے. کتابوں میں نہیں ملتے. اچھا، میرے پاس مائکس ہیں، اگر آپ لوگ سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی، ورنہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اس وقت، آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل بالکل، مائک دیجیے، اوپر دیجیے، بھاگ کے چلے جائیے فوراً. ہاں جی بتائیے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام تنویر ہے. میں اپنا ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو کہ آج سے 6 سال پہلے میری خالہ کا انتقال ہوا. میں قصور گیا، قصور سے واپس آ رہا تھا. بات کو شارٹ کٹ کروں گا کہ گاڑی میں مجھ 2 جماعت کے بندے آئے ہوئے تھے لاہور میں رائیونڈ. تو کہنے لگے کہ ہمیں بھوک لگی ہے. میں نے کہا مائک تھوڑا سا اوپر کر لیجیے. انہوں نے کہا ہمیں بھوک لگی ہے. ہاں. انا آپ کا غدا ممکن ہے نا. میں نے کہا معافی مشکل ہے، انت آپ کا غدا انا آتک، اگر تمہیں کھانے کو چاہیے تو آپ کو مل جائے گا، جب گاڑی چلے گی میں آپ کو دے دوں گا، انتظام اللہ پاک کرے گا، میں نہیں کروں گا. میری خالہ کی بیٹی نے مجھے جو کھانا دیا تھا وہ میں نے ان کو دے دیا. عشاء کی نماز کے بعد جب انہوں نے کھایا تو انہوں نے کیا انت آتک اللہ. اور جب کھانے وال کے قریب جب گاڑی رکی تو وہاں پہ کھڑکی کے پاس لوگ آئے 4 دیگیں لے کے، کہنے لگے کہ جس کو کھانا چاہیے وہ لے لیں، یہ شادی کا کھانا بچا ہے. اور خدا کی قسم میں روزے کی حالت میں ہوں، میں کراچی تک آیا، وہ کھانا ختم نہیں ہوا. کیا بات ہے.
کیا بات ہے. اچھا کوئی سوال کیا ہے مجھے؟ سوال میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو سمجھو, لوگوں کے لیے فلاحی کام کرو, لوگوں کو دو, لوگوں یہ کو کہنا بانٹو. چاہا ہے کہ میں نے کھلایا تو مجھے بدل میں ملا. بالکل صحیح بات. چلیے بہت, اور آپ پہ کرم ہوا, بڑی بات ہے. کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال اگر ہے تو وہ مجھے بتا دیجیے, اور اگر سوال نہیں ہے تو پھر میں, اچھا جی کھڑے ہو جائیے, نام بتائیے اور کھڑے جی سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حافظ سعید احمد علی ہے. میرا کویشچن ایکچولی یہ ہے کہ جیسے کہ صدقہ ہم دیتے ہیں, اور صدقہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مال کو پاک کرتا ہے. بیٹا تھوڑا سا مائک اوپر کریں, حافظ صاحب مائک اوپر. جی اب بولیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ صدقے کے بارے میں جیسے ہمیں انفارمیشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ صدقہ جو ہے مال کو پاک کرتا ہے. ٹھیک ہے. سخاوت یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایکسٹرا مائل کر کے دینا. تو میں کنفرم یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا سخاوت اور صدقے میں کوئی فرق ہے, یا دونوں یہ ایک ہی چیزیں ہیں؟ صدقہ نیکی, ہر نیکی کو صدقہ کہتے ہیں, اور انما الصدقات جو آیت ہے اس سے مراد مالی ہو, غذا کا ہو, کپڑے ہوں, کسی کو کچھ دینا. تو جو سخاوت ہے وہ آپ کی اپنی طرف سے ہے. صدقہ آپ پر فرض ہے یا واجب ہے یا نفل ہے, وہ آپ ادا کر رہے ہیں. یہ سخاوت تو وہ ہے کہ کسی کو دیکھے ہوئے یا بغیر دیکھے ہوئے بن مانگے بھی دینا, جود و سخاوت جس کو کہتے ہیں. تو صدقہ ہر نیکی ہے, سخاوت بھی نیکی ہے, مگر سخاوت اور ہے, صدقہ اور ہے. جی خاتون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سمینہ ہے. میں نے صرف یہ پوچھنا ہے, اسراف اور سخاوت میں کیا فرق ہے؟ ہم کیسے پتہ کر سکیں گے کہ یہ سخاوت ہو رہی ہے یا اسراف ہو رہا ہے ہماری جانب سے؟ جائز خرچ ہوگا تو سخاوت ہوگی, غلط خرچ ہوگا تو اسراف ہوگا. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ جی آپ کا چھوٹی سی بچی کا سوال ہے. کیا سوال ہے تمہارا؟ سوال کرو. My name is انیلا. میں شعر بولوں گی. پھول پھول کو پسند, پھل پھل کو پسند, سہیل بھائی ہم کو پسند, ہم تم کو پسند. واہ, بہت بہت شکریہ. ڈبے میں ڈبا, ڈبے میں کیک, سہیل بھائی لاکھوں میں ایک. اچھا تھینک یو سو مچ. آپ کا سوال ہے؟ جی تھینک یو بیٹا, بہت بہت شکریہ. لائیے دیجیے مائک دیجیے گا مجھے. ہاں جی بتائیے کیا سوال ہے, میں پکڑ رہا ہوں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. مجھے پوچھنا ہے یہ, علامہ صاحب سے. علامہ صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ سورہ توبہ کی جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں نا, تو پھر کام کاج کے سلسلے میں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نہیں پڑھتے نا سورہ توبہ میں, پھر بیچ میں اگر پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے؟ بی بی اگر آپ قرآن پڑھتی جا رہی ہیں اور سورہ توبہ شروع ہوئی ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. اگر پڑھتے آ رہے ہیں, اور اگر آپ نے وہیں سے شروع کرنا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب میں عمرے کے ٹکٹ چاہیے آپ لوگوں کو تو تالیاں تو بجا دیجیے یا سبحان اللہ کہہ دیجیے. اب ذرا زور سے بآواز بلند, بآواز بلند, بآواز بلند, سب نے ایک ساتھ کہنا ہے سبحان اللہ. گو. علامہ صاحب میرے پاس 4 ٹکٹس ہیں. بسم اللہ. جی. آسان سوال کرنے ہیں یا تھوڑے سے مشکل؟ یہ آپ پہ منحصر ہے, آپ بتائیے مجھے, آپ آسان کریں گے یا مشکل کریں گے, یہ آپ پہ منحصر ہے. چلیں جی آسان کرتے ہیں. آسان, سب کہہ رہے ہیں آسان, آسان کریں. قرآن کریم میں وَلْيَتَلَطَّفْ اس لفظ کا کیا مطلب ہے, کہاں آیا ہے؟ جی آ رہی ہے, میں ایک سیکنڈ ان سے پوچھیے. ہاں جی. اس کا مطلب ہے کہ آدھا قرآن پاک جب ہوا ہے, قرآن پاک کا ہاف جو ہے, جی الفاظ گنے جائیں تو اس لفظ پر قرآن کا نصف ہو جاتا ہے. جی ہاں جی, نصف. بالکل درست ہے. جواب درست ہے. یہ عمرہ آپ کو بہت مبارک ہو. بہت بہت شکریہ, تشریف رکھیے. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. ڈیلکس ہالیڈیز کی طرف سے آپ پلیز چلی جائیے. ڈیلکس ہالیڈیز کی طرف سے یہ عمرے کا ٹکٹ آپ کو بہت مبارک ہو. ایک چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد. اللہ کا انعام ہے رمضان, عشق ہے, روزے ازل بندھا تھا جو پیمان, عشق ہے. اللہ کا انعام ہے رمضان, عشق ہے.